رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی آقا علیہ السلام کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، مگر ایک بات سنتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں کے لیے بڑی سخت زبان استعمال کرتی، اپنے پڑوسیوں کو اذیت تکلیف دیتی ہے سخت زبان سے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، شہرت ہے اس کی عبادت کی تم میں۔ قال ہی فی النار، فرمایا وہ اور دوزخ میں جائے گی، چونکہ اس نے زبان سے پڑوسی کو اذیت دی ہے، نہ اس کی کثرت کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے، نہ صدقہ اور خیرات، تمام عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ دوسرے کے جذبات کو، اب پڑوسی ہر شخص جو آپ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک معنی میں آپ کا پڑوسی ہے، ایک ہے گھر کا پڑوسی، جوار ہے، ایک ہے تعلق کا پڑوسی، ایک ہے سفر کا پڑوسی، ایک ہے رشتے کا پڑوسی۔ ہر شخص جس کی نیبرہڈ ہے آپ کے ساتھ، ایک ریلیشن شپ ہے، قربت ہے، وہ پڑوس میں آتا ہے، وسیع معنی۔ تو جس کی زبان سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے اس کی ساری نفلی عبادتیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا، فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ پھر ذکر کیا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ روزے بہت زیادہ نہیں رکھتی، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کرتی، نماز زیادہ نہیں کرتی، مطلب یہ ہوگا کہ جو فرض اور واجب ہے اس حد تک کرتی ہے، اضافی عبادات نہیں کرتی، صدقہ خیرات نفل اور روزے کی۔ مگر یہ سنتے ہیں کہ کبھی کبھی پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ خیرات غریبوں کو کرتی، پنیر کے چند ٹکڑے کبھی کبھی خیرات کرتی ہے، مگر یہ بات اس کی معروف ہے کہ وہ کسی پڑوسی کو اذیت نہیں دیتی، بد زبانی نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی پڑوسی کا۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مقام متعین کیا ہے، کیا درجہ متعین کیا ہے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کا۔ اس کو نفلی عبادتوں سے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور خیرات سے بھی بلند تر کر دیا، اور اس کو باعث جنت یا باعث جہنم ڈکلیئر کر دیا۔ عزیزان محترم، خواتین و حضرات اور مشائخ اعظام اور علماء کرام، سب سامعین، یہ مضمون آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہی ایک نقطہ جو میں نے انسانی جذبات اور احساسات کا احترام کرنا، ایک پہلو، اسی کو لیں تو سمندروں سے، اوشن سے زیادہ وسیع ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، وسیع ہے۔ مگر میں آخری ایک حدیث بڑی اہم، اس پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ طویل مضمون ہے، کئی گوشے ہیں، کیا کیا بیان کروں گا، بہت طوالت اس مضمون میں، بڑی وسعت ہے۔ حضرت انس بن مالک، چونکہ میں نے کہا تھا کہ آج میں ان کی سٹیٹمنٹ سے شروع کر رہا ہوں، انہی کی سٹیٹمنٹ پہ ختم کر رہا ہوں۔ درمیان میں کچھ صحابہ کرام کی روایات سے احادیث اور بھی بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خود، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها، آپ نے فرمایا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں نماز شروع متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، قرآن مجید کی لمبی صورت پڑھوں اور دیر تک اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھوں، یہ اللہ سے ہم کلامی کا وقت ہے، تو طویل قرات کرنے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ میں نماز شروع کرتا ہوں، لیکن اچانک اس زمانے خواتین بھی پیچھے نماز پڑھتی تھی اور چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، ان کو آ کے مسجد میں پیچھے کسی کونے میں بٹھا دیتی تھی۔ تو جب میں نماز شروع کر چکا ہوتا ہوں تو اچانک کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، فاسمع بکاء الصبی، مسجد کے کونے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں اور نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، طویل قرات قرآن چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر کے جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ بچے کا رونا
میں محسوس کرتا ہوں اس کی ماں کے دل پر کیا بیت رہا ہوگا، بچے کے رونے سے اس کی ماں کے اندر جذبات کیا ہوں گے، اس کے دل پر کتنی مشکل ہوگی، وہ بچے کے لیے پریشان ہوگی۔ نہ بچے کا رونا برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس کی ماں کی پریشانی اس بچے کے رونے پر، سو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ وہ بھی صحیح بخاری اور ابو داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي کراہیت ان اشق علی امہ، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں پر یہ مشکل رہے، بچے کا رونا سن سن کر اس کی ماں مشکل میں رہے اس وقت تک جب تک نماز ختم نہیں ہوتی، میں اتنی دیر کی مشکل برداشت نہیں کر سکتا، میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کلائمیکس ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، انسانی بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، کمزور سے طاقتور تک، ضعیف سے طاقتور تک، بوڑھے سے بچے تک، بیمار سے صحت مند، ہر شخص کے اپنا پرایا، مسلم غیر مسلم، نیک یا غیر نیک، ہر ایک کے انسانی جذبات اور احساسات کا اس حد تک خیال کرنا، یہ آقا علیہ السلام کا کہ اخلاق اور آپ کی شفقت اور آپ کی عظمت کی کمال ہے، نقطہ کمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس حدیث پہ ختم کر رہا ہوں بات۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ایک مسجد کے امام کو بھی حکم دیا مگر عموماً سب صحابہ کو حکم دیا، فرمایا اذا اما احدکم للناس فلیخفف، تم میں سے کوئی شخص اگر امام بنے کسی مسجد میں یا کسی جگہ، مسجد کی امامت کرائے، لوگوں کو جماعت پڑھائے، جماعت کے ساتھ امامت کرائے، فلیخفف، تو مختصر پڑھائے، قرات مختصر کرے، فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، اس لیے کہ تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے پیچھے بچے بھی کھڑے ہوئے ہو سکتے ہیں اور کبیر بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں اور ضعیف بھی ہو سکتے ہیں اور مریض بھی ہو سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، ان کی تکلیف کا احساس کریں، نماز امامت اگر کرا رہے ہیں تو ان پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کے بچے، بوڑھے، کمزور، ضعیف، بیمار، ان کے خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر پڑھایا کریں۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اگر اکیلے پڑھیں، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، پھر آپ کی طبیعت چاہے جتنی لمبی قرات کریں، آپ آزاد ہیں، مگر جب اور لوگوں کو امامت کرا رہے ہوں تو وہ غریب اس طرح نہ ہو کہ پریشان کھڑے ہیں، نہ نماز چھوڑ کے جانے کے اور نہ نماز ختم ہونے کی، نہیں، ان کے احساس میں مختصر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار عطا فرما دیا، اپنی